سوال کیا گیا کہ ہم بستری کے کتنی دیر بعد پانی پیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، شریعت کا اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں پوچھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں ہی بھلائی اور عافیت ہے کہ آپ بلا جھجک مسئلے پوچھتے رہیں۔ اس سے آپ کے دنیاوی اور اخروی دونوں فوائد انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ تو ہم بستری جمع کرنے کے کتنی دیر بعد پانی پینا چاہیے؟ اگر آپ نے جمع کیا یعنی ہم بستری کی بیوی سے اور ترنت پانی پی لیا تو اس کے نقصان کیا ہو سکتے ہیں، کتنے نقصانات ہیں، آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم بستری کے بعد پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں، طبی طور سے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، یہ بھی آپ جانیں گے۔ ہم بستری کب کرنی چاہیے اور کس ٹائم کرنی چاہیے، انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ ضرور دیکھیں گے۔ اور آج آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ بہت سارے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی جو قوت باہ کی پرابلم ہے وہ بھی بغیر دوائیوں کے سولو ہو سکتی ہے۔ تو ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ میرے یوٹیوب چینل شادان رضا آفیشیل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں تاکہ وہ ہماری نوجوان نسل جو تباہی کی طرف جا رہی ہے اور اپنی زندگی کو خود تباہ کر رہی ہے وہ اس چیز سے بچ جائے۔ تو آئیے گا ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم بستری کرنے سے ہمیں کھانا کتنی پہلے کھانا چاہیے اور ہمیں کس وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے یہ خلاصہ کر دوں۔ دیکھیے، ہمیں بھرے ہوئے پیٹ پر بیوی کے ساتھ مجامعت، ہم بستری اور سیکس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت میں ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت اگر ہم بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں، وہ نوجوان توجہ فرمائیں جن کی نئی شادی ہوتی ہے اور وہ جو ہے اپنی شادی جب ان کی ہوتی ہے تو انہیں بس ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے اور وہ ہے بیوی کے پاس جانے والا بھوت، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت میں نہ وہ اپنے خالی پیٹ کو دیکھتے، نہ بھرے ہوئے پیٹ کو دیکھتے، نہ وہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، نوجوانوں اپنی زندگی کو خود تباہ اور برباد مت کرو۔ اگر آپ اپنی زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کا جب دل کرے تب ہم بستری کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو برباد نہیں کرنا چاہتے اور لائف ٹائم تک اپنی قوت باہ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو جس وقت ہم ٹائم بتائیں وہی ٹائم آپ کے لیے ہم بستری کا بہتر ہے، انشاءاللہ دقت نہیں آئے گی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، کتنے نقصانات ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، بیوی کے پاس جانے میں اور کھانا کھانے میں 4 گھنٹے کا گیپ ہونا طبی اعتبار سے ضروری ہے۔ شریعت نے تو کوئی اس کی جو ہے ممانعت نہیں کی ہے کہ آپ کو اتنی دیر بعد جانا ہے، لیکن جو طبی لحاظ ہے، جو اطباء حضرات نے ہماری رہنمائی فرمائی، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو طبی طور سے اگر آپ 4 گھنٹے سے پہلے جاتے ہیں اور جب تک جاتے ہیں جب تک آپ کا پیٹ خالی نہیں ہو جاتا، یعنی غذا اچھے سے ہضم نہیں ہوتی، تو اس سے آپ کو نقصانات ہوں گے۔ نقصانات کیا ہوں گے یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ بھرے ہوئے پیٹ پہ بیوی کے ساتھ سیکس کر رہے ہیں، ہم بستری کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کا لیور خراب ہو سکتا ہے۔ اور لیور دوستو اعضائے رئیسہ میں سے ہے، کیونکہ جس لیور کی وجہ سے انسان کا جینا ناممکن ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو انسان کا جینا ناممکن ہے۔ یہ بھی سننے کے جسم کے اندر اعضائے رئیسہ 3 ہیں، صرف ان میں 1 نمبر لیور کا ہوتا ہے دوستو۔ تو لیور خراب ہونے کے 85% جو ہے چانس رہتے ہیں، تو آپ اس سے بچ جائیں۔ دوسری بات، آپ کا معدہ خشک ہو سکتا ہے۔ تیسری بات، آپ اگر بھرے ہوئے پیٹ پہ جمع کرتے ہیں تو آپ کو پیاس زیادہ لگے گی، اور ترنت بعد پانی پینے کے نقصان کیا ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو اگر آپ بھرے ہوئے پیٹ پہ پانی پی رہے ہیں تو پھر آپ کو پیاس زیادہ لگے گی،
اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے بھرے ہوئے پیٹ پہ سیکس کریں گے تو پھر آپ کے معدے میں خشکی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا نقصان ہے آپ کا یہ ہونے والا ہے، جب آپ بھرے ہوئے پیٹ پہ آپ بیوی سے ہم بستر ہوں گے تو پھر آپ کی جو منی ہے وہ ایک دم خارج ہو جائے گی، سمجھ رہے نہیں؟ کیونکہ اس وقت میں معدے کا پریشر ایسا پڑے گا کہ آپ اس وقت میں برداشت نہ کر پائیں گے، اور جہاں آپ کی قوت باہ کا ٹائم جو ہے 10 منٹ ہوگا تو اب یہاں 2 منٹ ہوگا، سمجھ رہے نہیں؟ تو آپ ہمیشہ ایسے ٹائم پہ ملاقات کریں وائف سے کہ آپ کا پیٹ خالی ہو۔ سب سے بہتر اور بیسٹ ٹائم جو ہے وہ رات کا آخری پہر ہے۔ ہم بستری کرنے کا رات کا آخری پہر سب سے بیسٹ ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت میں آخر بیسٹ ٹائم کیوں بتایا اس کو؟ کیونکہ اس وقت میں دوستو پیٹ بھی خالی ہو چکا ہوتا ہے، جو ہماری غذا ہے جو ہم نے کھائی ہے وہ اچھے سے ہضم ہو چکی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے دن بھر کی تھکان اور دماغ کی الجھنیں جب ہم سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد ہم بستر ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، سائلنس ہو جاتا ہے اور اپنی جگہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور ہم بستر ہونے کے لیے دماغ کا ریلیکس ہونا سے اور جو ہے مطلب ریلیکس ہونا اور جو ہے بالکل سائلنس ہونا یہ بہت ضروری ہے دوستو، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا دھیان اگر کام کے اوپر ہے، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، تو پھر آپ اچھے سے بیوی کو خوش نہیں کر پائیں گے۔ یہ میں نے بہت سارے فائدے بتا دیے ہیں کہ آپ بھرے ہوئے پیٹ پہ نہ کریں۔ اچھا، پانی پینا، شریعت نے اس کی کوئی بھی ممانعت نہیں لگائی ہے کہ آپ ہم بستری کے ترنت بعد پانی پئیں، 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں، 10 منٹ بعد پانی پئیں یا نہ پئیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ لیکن طبی اعتبار سے جو اس کے فائدے اور نقصان ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوستو، اگر طبی اعتبار سے آپ سمجھیں کہ آپ ہم بستری کے ترنت بعد پانی پیتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ نہ کرے دمے کی شکایت ہو سکتی ہے، سانس کا مرض پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت میں ہمارے جو اندر خون کا سرکولیشن ہوتا ہے وہ تیزی سے گردش کر رہا ہوتا ہے، ہماری پوری باڈی میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، اس وقت گرم ہوتا ہے، اور ہم ایسی پوزیشن میں پانی پی لیتے ہیں تو اس سے سانس کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے کم سے کم وقت جب آپ اپنی بیوی سے جمع کر لیں اس کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے تک صبر کیجئے، اس سے پہلے پانی پینے کی غلطی کبھی نہ کرنا، ورنہ پوری زندگی پچھتاؤ گے، اور پچھتا کے بھی پھر کچھ نہیں ہوگا، سمجھ رہے نہیں؟ جو نقصان آپ کو ہونے والے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔ تو اس لیے آپ کم سے کم آدھے گھنٹے کا ٹائم بیوی کے پاس جانے میں اور پانی پینے میں ضرور رکھیں۔ جب آپ بیوی کے پاس چلے جائیں، ہم بستر ہو جائیں، تو پھر کم سے کم آدھے گھنٹے بعد آپ پانی پئیں، انشاءاللہ اس سے پھر آپ کو سانس کا مرض پیدا نہیں ہوگا۔ شریعت کا کوئی بھی مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو شریعت کے مسائل جاننے، سمجھنے اور سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔